بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ناہم بیٹے، آج آپ کے اسلامیات کے کام میں ہم سورہ انفال رکوع نمبر 2 کے مشقی سوالات کا حل دیکھیں گے۔ بیٹے پچھلے ہفتے ہم نے سورہ انفال رکوع نمبر 2 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ یاد کیا، پڑھنا اور لکھنا سیکھا۔ امید ہے آپ سب نے وہ آیات مکمل اور اچھے طریقے سے یاد کر لی ہوں گی۔ آپ کے ناظرہ کے اس ہفتے کے کام میں ہم نے جس چیز کا اعادہ کرنا ہے وہ اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مکمل نماز ہے اور احادیث 1 تا 4 ہیں۔ بیٹا آپ لوگ اپنے شیڈیول کے مطابق اس ناظرہ کے کام کو اعادہ کریں گے اور اس کی بار بار مشق کریں گے۔ سورہ انفال میں تفہیم القرآن میں جیسا ہم نے پیچھے سورہ انفال کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ پڑھنا اور لکھنا سیکھا، آج ہم یہاں پر اس کے مشقی سوالات کا حل دیکھیں گے اپنی پی ٹی بی اور اپنے سلوشنز سے۔ یہاں یہ آپ کے سامنے آپ کی پی ٹی بی کی بک جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ نے سب سے پہلے الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ الفاظ کے معنی یاد کرنے کے ساتھ آپ اس کی لکھ کر رف کاپی پر مشق کریں گے۔ اس کے بعد نیچے آپ پاس مشقی سوالات موجود ہیں اور مشقی سوالات کے ساتھ مفہوم والے سوالات بھی موجود ہیں جن کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے۔ یہاں یہ آپ کے پاس ان سوالات کا حل موجود ہے، یہ سولوشنز آپ سب کے پاس موجود ہے۔ بیٹا آپ نے یہاں سے ان سوالات کو یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، کہتے ہیں کفار کو سورہ انفال میں کیا تنبیہ کی گئی؟ جواب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کفار مان لو کہ مسلمان حق پر ہیں اور اپنے افعال سے باز آ جاؤ۔ اگر تم اپنے افعال سے باز نہ آؤ گے تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اگر تم دوبارہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہ آئے اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا تو یاد رکھو کہ تمہاری بڑی فوج بھی تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اور تمہیں غزوہ بدر کی طرح عبرتناک شکست ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، سورہ انفال آیت نمبر 11 تا 19 میں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کن انعامات کا ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا ذکر کیا وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تازہ دم کرنے اور انہیں تسکین دینے کے لیے کیا کیا؟ ان پر نیند طاری کر دی، وسائل کی کثرت کر دی، ان پر بارش برسائی، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی، کفار پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بڑھا دیا اور کفار کی تعداد مسلمانوں کو تھوڑی کر کے دکھائی اور مسلمانوں کی تعداد کفار کو زیادہ کر کے دکھائی اور مسلمانوں کو قوت اور نصرت سے نوازا گیا۔ اگلا سوال ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کیا ہدایات دی گئیں؟ جواب دیکھیے، مسلمانوں کو یہ ہدایات دی گئیں کہ انہیں دوران جنگ کتنی ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اگلا سوال ہے، ولن تغنی عنکم، آیت کا ترجمہ اور مفہوم لکھیں۔ ترجمہ دیکھیے، تمہاری فوج بھی تمہارے کام نہ آئے گی چاہے وہ کتنی ہی بڑی جماعت کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ آگے مفہوم کہتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر تم دوبارہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہ آئے اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا تو تمہاری کثیر تعداد بھی تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اور اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ آگے بیٹا یہ دیکھیں، یہ آپ کے مختصر سوالات کا حل ہے۔ آپ اپنا لفظی اور با محاورہ ترجمہ یاد کر چکے ہیں۔ جیسے جب آپ نے اپنا لفظی اور با محاورہ ترجمہ یاد کیا، ساتھ ساتھ آپ کے یہ سوالات کے جوابات بھی تیار ہو گئے۔ یہاں آپ کو دوبارہ اعادہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ سوالات کے جوابات آپ اپنے سامنے دیکھ کر انہیں اچھے طریقے سے یاد کریں اور یاد کرنے کے ساتھ اس کی رف کاپی پر آپ لکھ کر مشق کریں۔ بیٹے یہ جو مختصر سوالات آپ کے پاس ہیں یہ سب سلوشنز آپ کے پاس موجود ہیں پہلے سے، جیسے آپ کلاس میں کام کرتے رہے ہو۔ لفظی ترجمے کی جگہ لفظی ترجمہ یاد کریں گے، الفاظ معنی کی جگہ الفاظ معنی اور مختصر سوالات کی جگہ مختصر سوالات۔ آپ نے اس کو یہاں سے اعادہ کرنا ہے اور لکھ کر اس کی مشق کرنی ہے، اور جو مشکل الفاظ ہیں انہیں بار بار لکھ کر دیکھنا ہے تاکہ آپ کے تحریری طرح کی کوئی غلطی نہ ہو۔ یہ بیٹے آپ کے پاس کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ یہ کثیر الانتخابی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے پیچھے کام کیا ہے، آپ نے مختصر یاد کیے، آپ نے لفظی ترجمہ یاد کیا، آپ یہاں پر اس کا اعادہ کر لیں۔ اور امتحانی نقطہ نظر سے یہ سوالات آپ کے پیپر کا حصہ ہوتے ہیں، آپ نے اس لیے ان کو اچھے طریقے سے دہرانا ہے اور ان کا اعادہ ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔